اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی غیبی مدد کرے، غیبی مدد کے اسباب اللہ کریم ان کے لیے پیدا فرمائے۔ جب بھی وہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، رنج و غم میں مبتلا ہوں تو اللہ کریم ان کی غیبی مدد کرے، ان کے لیے غیبی مدد کے اسباب پیدا فرما دے، غیبی مدد کے لیے فرشتوں کو زمین پر اتار دے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل کی برکت سے، اللہ کریم کے صفاتی نام کی برکت سے، اللہ کریم آپ کے تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا، مصیبتوں کو، پریشانیوں، رنج و غم کو ختم کر کے، غموں سے آپ کو نجات دے کے آپ کے گھر میں خوشیاں بھیج دے گا، یعنی خوشیاں آپ کے گھر پہ دستک دیں گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو اور بھی بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ آج کا جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور جو اللہ کا صفاتی نام ہے وہ یہ ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الصمد کے معنی سردار، رب بے نیاز، غیر محتاج کے ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کی اولاد ہو اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ الصمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ الصمد عظمت والے سردار کو کہتے ہیں جو اپنے علم، حکمت، حلیم، قدرت، عزت اور سب صفات میں با کمال ہو، تمام محلوقات جس کی محتاج ہو، اور کائنات میں بسنے والی تمام اشیاء اپنے تمام معاملات میں اس کی کلی محتاج ہوں، مصائب و آفات میں اسی کو پکارتی ہوں، اور جب پریشانیوں میں مبتلا ہو، غموں میں مبتلا ہو، غموں پریشانیوں میں گھیر لیا جائے تو وہی ان کا مقصود مطلوب ہوتا ہے، وہی اللہ ان کی مدد کے لیے ہوتا ہے۔ پریشانی کا اندھیرا ان پر چھا جائے تو وہ صرف اللہ کو یاد کریں، اللہ ہی سے وہ فریاد کرتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہی ان کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور وہی ان کی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا علم و کامل و اکمل ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی شفقت محلوق کے ساتھ محبت اور رحم و کرم بہت ہی زیادہ ہے، اس کی قدرت و سلطنت عظیم ترین ہے، بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ وہ صمد ہے، اس لیے ہر چیز زمانے میں اسی کی محتاج ہے، لہٰذا وہ نہ تو جسم رکھتا ہے جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکے، اور نہ ہی قوت جاذبیہ کی طرح ہے جو کوئی دکھائی نہیں دیتی، لیکن صمد ہے جس کی قدرت میں کوئی نفوذ نہیں کر سکتا مگر اس کا ارادہ ہر چیز میں نافذ جاری ہے۔ وہ صمد ہے، اس کی عزت میں خلل واقع نہیں ہوتا، اور تمام عزتیں اسی سے ہیں، جو بھی عزت و قدرت رکھتا ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہیں، اور وہ کسی شخص یا کسی چیز کا محتاج نہیں، ساری چیزیں اسی کی محتاج ہیں، اور سارے انسان بھی اسی اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ صمد ہے، اس کی ہستی کامل و اکمل ہے، بلکہ مکمل کمال ہے، اس میں تمام کمالات کمال کی آخری بلندی کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام موجودات کمال تک پہنچنے کے لیے نظر لطف و کرم کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی موجود کا محتاج نہیں، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی زیادہ رحم کرنے والی ہے، شفقت کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے۔ آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، پریشانی کے عالم میں اللہ کو یاد کر کے تو دیکھیں، اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا، بشرط یہ کہ وہ حلال ہو،
حرام نہ ہو۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 21 مرتبہ درود پاک لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ افضل ہے۔ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 21 مرتبہ اول آخر میں درود پاک لازم پڑھیں۔ اگر وقت نہیں تو آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک بہت زیادہ ہے، کوئی چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 100 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ کا پورا دھیان اپنے مقصد کی طرف ہونا چاہیے، آپ کا ذہن اپنے مقصد کی طرف ہونا چاہیے کہ فلاں مقصد کو پانے کے لیے، فلاں کام میں کامیابی کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یا اللہ میری مدد فرما، اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، اور مجھے جس حال میں بھی تو رکھے مجھے صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ مولا اس پریشانی، مصیبتوں، غموں سے ہمیں نجات دے اور اپنی رحمت والی نظر کرم ہم پہ جمائے رکھنا۔ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا ہماری مدد فرما، ہماری غیبی مدد فرما، اپنے خزانوں سے ہمیں عطا کرنا، اپنے خزانوں کے دروازوں کو ہم پہ کھول دے، ہماری غیبی مدد فرما، اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں اپنا ہی محتاج رکھنا، اور مولا ہمیں اتنا رزق اور دولت عطا فرما کہ ہم تیرے دیے ہوئے میں سے غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کے اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، تمام انسانیت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ جو محتاج ہیں کسی کے، مولا ان پر اپنا رحم فرما، جو بے رزق ہیں انہیں رزق دے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے، جو بے زر ہیں انہیں زر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لفظوں میں دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل کی برکت سے، اللہ کریم کے اس پاک اور بابرکت نام کی برکت سے، اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ کو اللہ کے ذاتی یا صفاتی ناموں سے پکار کے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ کریم اسی خوشی پہ آپ کو عطا کر دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھے میرے ناموں سے یاد کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہو تو اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر لیا کرے۔ اول آ کر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں رو رو کر عاجزی انکساری سے مانگا کریں۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، ہمیشہ امیر رہے گا، مالدار رہے گا، رزق اس کے گھر میں بہت ہی زیادہ ہوگا، اس کے گھر میں رزق کی ریل پھیل ہو جائے گی، اور کاروبار اس کا وسیع و کشادہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ اس عمل کے اور بھی بہت زیادہ خواص ہیں، فوائد ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے روزانہ کی بنیاد پہ، اگر اس عمل کو کرنے کی روٹین آپ بنا لیں گے تو اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اپنے دنوں کو، اپنے حالات کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔